Tune FM Radio, Radio FM, Brain Training. Now let's start Tafsirul Quran. Resume Quran reading. Suratul Baqarah, ayat number 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. لفظی ترجمہ. فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضربوہ اسے مارو، ببعضھا اس کا ٹکڑا، کذالک اس طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، الموتى مردے، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم، تعقلون غور کرو. رواں ترجمہ. تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مار دو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لفظی ترجمہ. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی سو وہ، کالحجارۃ پتھر جیسے، او یا، اشد قسوہ اس سے زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وإن اور بے شک، منہا اس سے بعض، لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وإن اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یحبط گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، اما سے جو، تعملون تم کرتے ہو. رواں ترجمہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں
یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تفسیر آیت نمبر 74 ایک قصد کسا یقسو نون ناقص واوی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرزنش فرمائی کہ عجیب کم بخت قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور تمہارے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ابن کثیر۔ نمبر 2، او اشد قسوہ، یہاں او شک کے لیے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قسوتن سے اسم تفضیل اقصا آتا ہے، مگر مزید سختی کے اظہار کے لیے اشد قسوتن فرمایا۔ ترجمے میں اس کا خیال رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگارا، ہم سخت ہی سہی مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ نمبر 3، اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی تینوں قسموں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا مارا ہوا کوئی شخص انکار کرے تو کرے، اہل السنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ ترجمہ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، سورۃ النور آیت نمبر 41۔ ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے
ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ سورۃ الأحزاب آیت نمبر 72۔ ترجمہ: بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اور فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا اللہ وہم داخرون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ اور فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21۔ اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری۔ اور آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا۔ احمد۔ اسی طرح کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انکار صاف گمراہی ہے۔ ہم پر قرآن کے الفاظ حجت ہیں اور ان کے ظاہر معنی کی پیروی فرض ہے۔ نمبر 4 بغافل میں با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا ہے۔